الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسے کہ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے عرض کیا تھا، رمضان میں میرا معمول یہ رہتا ہے کہ جمعہ کو جو خطبہ عربی میں پڑھا جانے والا ہوتا ہے، اسی خطبے میں جو آیات قرآن کریم کی اور احادیث آنے والی ہوتی ہیں، انہی کا کچھ ترجمہ اور تشریح کر دیا کرتا ہوں۔ اور یہ سلسلہ میں رمضان سے پہلے شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے، شعبان کے آخری دن، صحابہ کرام کے سامنے جو خطبہ دیا تھا وہ پڑھا جاتا ہے جمعہ سے پہلے جمعہ کو، رمضان سے پہلے آنے والے جمعہ کو، چنانچہ آج وہ جو خطبہ پڑھا جائے گا، اس میں پورے رمضان کے بارے میں بڑے اہم فضائل اور مسائل آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی موجودگی میں کوئی دوسرا خطبہ، کوئی دوسری تقریر اور بیان کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس واسطے پچھلے جمعہ کو میں نے وہ خطبہ شروع کر دیا تھا، اس کے کچھ حصے کی تشریح ہو گئی تھی۔ آج اگلا حصہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبے میں جو رمضان سے ایک دن پہلے دیا تھا کہ جو شخص عبادت کرتا ہے کسی بھی طرح کی رمضان کے اندر، کوئی بھی خیر کا کام کرے، کوئی بھی عبادت کرے، اس کا ثواب ہوتا ہے ایسا جیسے کسی نے فرض عبادت ادا کی ہے، فریضہ ادا کیا ہے۔ یہاں پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فرض عبادت جو ہوتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، نفلی عبادت کا ثواب بھی ہوتا ہے مگر وہ فرض کے برابر نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے۔ ہمارے ایک دوست جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں، وہیں کے کاروباری ہیں بہت بڑے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں زکوٰۃ کی پابندی تو کرنے کو حساب کرنا مشکل ہوتا ہے، میں تو نفلی صدقات کرتا رہتا ہوں کیونکہ اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا؟ نفلی عبادت کا ثواب اپنی جگہ پر ضرور ہے، لیکن جو برکت اور جو ثواب اور جو فضیلت فرض عبادت میں ہے وہ نفل عبادت میں کہاں ہے؟
تو نفلی نمازیں ہوں، نفلی روزے ہوں، روزے تو رمضان میں نفلی نہیں ہوتے، نفلی نمازیں ہوں یا نفلی صدقات ہوں، ان کا ثواب عام دنوں میں رمضان کے علاوہ میں ہوتا ہے، مگر ایک درجے میں ہوتا ہے۔ 10 نیکیوں کے برابر پھر بھی ایک نیکی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں کوئی نفلی عبادت کرے تو اس کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ صدقہ خیرات کریں نفلی 1 روپیہ یا 2.5 روپے، تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے وہ رقم جو ثواب زکوٰۃ کا ملتا اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ نفلی صدقے کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ تو نیت سے بات ہوتی ہے۔ نیت اگر آپ نے زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور نفلی کی ہے تو نفلی ادا ہوگی۔ خیر، تو نفلی عبادت کا ثواب بھی بہت ہے، لیکن فرض کے برابر نہیں ہوتا۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کام کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور نفلی عبادت کا ثواب بھی اتنا ہی دے دیتے ہیں جتنا فرض عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور فرمایا کہ جس شخص نے کوئی فریضہ ادا کیا رمضان میں، مثلا نمازیں پڑھتے ہیں ہم رمضان میں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو جو بھی فریضہ ادا کیا جاتا ہے رمضان میں، وہ ایک فریضہ 70 فریضوں کی برابر ہو جاتا ہے، اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت پر بہت مہربان ہیں۔ وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک بندہ بھی ان کی امت کا مسلمانوں میں سے جہنم میں ہوگا۔ بہت سارے لوگ نمازوں اور روزوں کے باوجود بھی اپنے بہت سارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اللہ پناہ میں رکھے، لیکن بالآخر ان کو نکال لیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر نکالا جائے گا، اور آپ رکیں گے نہیں جب تک ایک امتی بھی جہنم میں موجود ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازنے اور مغفرت کرنے اور بخشش کرنے کے لیے بہانے بنا دیے۔ شب برات کو بھی ایک بہانہ بنایا، رمضان کو بھی بہت بڑا بہانہ بنا دیا، 30 دن تقریباً بہانہ بنا دیا۔ چھوٹی چھوٹی عبادت پر بڑے بڑے وعدے ہیں، زبردست نواز دینے والے۔ چنانچہ اگر رمضان میں کوئی شخص ایک فریضہ ادا کرتا ہے، ایک روزہ ہم رکھتے ہیں، تو رمضان کے علاوہ دنوں میں اگر ہم روزہ رکھتے تو 70 روزوں سے جو ثواب ملتا وہ ایک دن کے روزے سے ثواب ملے گا۔ تو رمضان کے روزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اور رمضان کے علاوہ میں بھی ہر عبادت کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، یاد رکھیے، کم از کم 10 گنا۔ تو ایک روزے کا ثواب اگر آدمی رمضان کے علاوہ میں رکھے، 10 روزوں کا ثواب تو ہوتا ہے، اب 10 روزوں کو 70 سے ضرب دے لیجیے، تو رمضان میں 700 روزوں کے ایک روزے کا ثواب 700 روزوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ بہانہ ہے مغفرت کا اور بخشش کا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بخشش کے بہانے میں آ جائیں گے، اور بد نصیب، انتہائی بد نصیب وہ ہے جس پر پورا رمضان گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے، کیونکہ بخشش کے دروازے تو کھول دیے گئے۔ چنانچہ لوگ اس وقت کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ رمضان میں ادا کریں، تو اس کا ثواب بھی بلا شبہ جب رمضان میں ادا کریں گے ثواب بھی 70 گنا زیادہ ہوگا۔ اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کا سال تو شروع ہوتا ہے اس تاریخ سے جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے تھے، اتنا مال آپ کی ملکیت میں آ جاتا جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے،
سال تو اس وقت سے شروع ہوگا آپ کا زکوٰۃ کا، لیکن ادائیگی اور سال اسی تاریخ پر ختم ہوگا. تو آپ حساب کر کے رکھ لیں زکوٰۃ. اگر رمضان سے پہلے ادا کرے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا 10 گنا، تو پھر بھی ثواب ہے. اور رمضان میں ادا کریں گے تو 70 گنا ثواب ہے. چنانچہ لوگ زیادہ تر اپنی زکاتیں رمضان میں ادا کرتے ہیں. البتہ ایک بات عرض کر دوں، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایسا ضرورت مند آتا ہے کہ اس کو رمضان تک لٹکانا اس کے لیے سخت مضر ہوگا، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، فاقے گزر رہے ہیں، بیمار ہے، دوا کے پیسے نہیں ہیں، ایسی کوئی پریشانی ہے، اللہ کے رحمت سے کبھی امید ہے کہ اگر آپ رمضان سے پہلی زکوٰۃ ایسے شخص کو دے دیں گے شاید اللہ تعالیٰ رمضان سے بھی زیادہ ثواب دے دے. اللہ تعالیٰ کی تو رحمتیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے ان بندوں سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو ان کے بندوں پر رحم کرتا ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، رحم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں رحمان ان کے اوپر رحم کرتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رحم ڈالے. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دینے سے کے لیے رمضان کا انتظار نہ کروائیے، اس کو پہلے دے دیجیے. اور اگر ایسی فوری ضرورت کا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، رمضان میں دیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور فرمایا کہ یہ شہر، یہ مہینہ، عربی میں شہر کہتے ہیں، مہینے کو کہتے ہیں شہر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، بلا شبہ صبر کا مہینہ ہے. گرمیوں میں تو اور زیادہ صبر کا مہینہ ہے. اب تو جون کے مہینے میں رمضان شروع ہو رہا ہے. پیاس پر صبر کرنا پڑتا ہے، دن لمبا ہوتا ہے، بھوک پر صبر کرنا پڑتا ہے، چھوٹی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تراویح لمبی ہوتی ہے، نیند پر صبر کرنا پڑتا ہے، پھر سحری میں اٹھنا پڑتا ہے، اور اپنی جنسی خواہشات پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو مہینہ صبر کا ہے. لیکن آگے فرمایا کہ صبر کا مہینہ تو ہے مگر اس کا جواب، اس کا ثواب بھی معلوم ہے. فرمایا کہ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. وہاں تو کیفیت یہ ہوگی کہ دل میں جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی وہ مل جائے گی، جو چاہو گے ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں ملے گی تمہیں وہاں جنت میں جس چیز کا تمہیں دل چاہے گا، جس کام کو دل چاہے گا، جس چیز کو دیکھنے کو دل چاہے گا، جس کو کھانے کو دل چاہے گا، جس پینے کو دل چاہے گا، جس کو چھونے کو دل چاہے گا، جس چیز کی خواہش کرو گے وہ ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو چیز مانگو گے وہ دی جائے گی. تو جس کو جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. تو فرمایا کہ صبر کا ثواب جنت ہے، جس کا حاصل ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ صبر کے ساتھ گزار لیا، وہ صبر جو مطلوب ہے اس رمضان میں، روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو جنت ملے گی. وشہر المواسات، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے. اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں صحیح ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے جتنی ہو سکے، کیونکہ ہر ایک روزے سے ہے. آپ اس کی جو کچھ مدد کر سکتے ہیں جسمانی طور پر، مالی طور پر، زبان سے، کسی بھی طریقے سے، تو یہ اس کا بہترین موقع ہے. رمضان میں کوئی بیمار ہے اس کی مدد کیجیے. رمضان میں ایسا کام نہ کیجیے جس سے دوسرے روزے دار کو تکلیف پہنچے، ایسے کام کیجیے جس سے ان کو راحت ملے. جس کی وہ ایک تفصیل یہ بھی ہے جو کل میں نے عرض کی تھی اور آج بھی حدیث میں آئے گی، کہ اپنے ملازمین کی ڈیوٹی کم کر دو.
اپنے ماتحتوں کی ڈیوٹی کم کر دو، تنخواہ پوری دے دو، ڈیوٹی کم کر دو، یہ بھی ایک ہے۔ اور مزدوروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پھر وہ جو ڈیوٹی کم ہوئی اس میں کام زیادہ کریں تاکہ ان کے کارخانے دار کو فائدہ پہنچے، اس کے نفع میں اضافہ ہو۔ تو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو خود بخود ہی اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، سوچتا ہے کہ میرا بھی روزہ ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بھی پیاس ہے، اس کو بھی لگی ہوئی ہوگی، اس کو بھی پیاس ہوگی، دل میں خود بخود ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رمضان مہینہ ہے ہمدردی کا، اس سے ہمدردی کے جذبات پیدا بھی ہوتے ہیں اور ہمدردی کے کام کرنے بھی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور فرمائے کہ وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ عجیب قصہ ہے، روزہ رکھوا کر کھانے پینے پر تو پابندی لگائی، مگر فرماتے ہیں کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مشاہدہ کر لیجئے آپ، ہم سب کرتے ہیں مشاہدہ، جو افطاریاں اور سحریاں ہم کھاتے ہیں، پورے سال جو چیزیں ہمیں کھانے کو نہیں ملتی وہ رمضان میں ہم کھا لیتے ہیں۔ اور ایک بات الحمدللہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کراچی میں خاص طور سے اور دوسرے شہروں میں بھی بہت سے لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں، مسجدوں کے اندر افطاری کا خاص انتظام کیا جاتا ہے، جو جن کے پاس کوئی کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں، مسجد میں نماز میں آ جائے گا اس کو افطاری اور کھانے پینے کی چیزیں کافی مل جاتی ہیں۔ اور مسجدوں کے علاوہ بھی دسترخوان لگاتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہاں، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے سب سے بہترین کاموں میں سے دو کام سب سے بہترین ہیں، اور بھی بہترین کاموں کی ایک فہرست ہے، ایک سب اول کے اعمال ہیں، ان سب اول کے اعمال میں سے دو ایک حدیث میں فرمائے، ایک ہے کہ اطعام الطعام، دوسروں کو کھلانا بہت بڑی اسلام کا بڑے اعمال میں سے ایک بڑا عمل ہے، جو حضرات ماشاءاللہ کرتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں مسجدوں میں یا مسجدوں کے باہر میں دیکھتا ہوں، رمضان میں افطاری کے لیے خاص طور سے، رمضان کے علاوہ بھی میں نے دیکھتا ہوں کہ مزدوروں کے جہاں کام ہوتے ہیں وہاں کھانا کا انتظام کرتے ہیں، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، یہ معمولی نہیں ہے، اسلام کے بہترین اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام کرنا اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے، یہ دو اعمال بتائے ایک حدیث میں، اور دوسرے اعمال بھی ہیں اعلی درجے کے۔ تو رمضان میں اس کا اہتمام کرتے ہیں اور مزید کرنا بھی چاہیے، افطاری کا انتظام، کھانے کا انتظام کیا جائے، آپ کے پڑوس میں کوئی غریب گھر ہیں ان کے یہاں کھانے بھیجیے، اور اس کے بہت سارے طریقے آپ نکالے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ وہاں ہمارے پاکستان میں ہمارا پاکستان تو بہت عجیب ملک ہے، یہاں کے قوم بھی عجیب ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر قوم پاکستانی ہے۔ یہ اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں پوری دنیا کے، کہ پوری دنیا میں لوگوں کے لیے خیر ہوتے ہیں جس کو رفاہی کام کرنے، اس کو کیا کہتے ہیں آج کل، چیریٹی میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم پاکستانی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ابھی کچھ لوگ تفتیش کے لیے آئے کہ اتنا بڑا مدرسہ آپ کا چل رہا ہے، تعمیرات بھی ہو رہی ہیں، اتنے طلبہ ہیں، اتنی عمارتیں ہیں، ایک چھوٹا سا شہر بن گیا ہے، آپ کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے ہاں سے ہوتی ہے،
اللہ میں کیا سے ہوتی ہے؟ خیر کیسا اللہ کے یہاں سے تو ہوتی ہے، مگر ظاہری اسباب میں کیا ہے؟ میں نے کہا پاکستانی لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ چیریٹی دینے والے لوگ ہیں. کہیں سے دوسرے ملکوں سے تو آتی ہوگی، میں نے کہا دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتی ہے تھوڑی سی، مگر حکومتوں کی طرف سے نہیں آتی. وہ بھیجنے والے بھی پاکستانی ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں ہمارے پاس. باتوں میں بات نکلتی ہے. ایک صاحب آئے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ ریگستان تھا سارا، کورنگی کی آبادی بھی نہیں ہوئی تھی، لانڈی کالونی کی آبادی بھی نہیں ہوئی تھی. ان کو پتا چلا کہ کوئی دارالعلوم قائم ہوا ہے صحرا میں، شرافی گوٹ قریب میں تھا وہاں. وہ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے آدمیوں کو لے کر پہنچے، دوپہر کی گرمی میں والد صاحب سے ملے، کہا کہ اس جگہ پر یہ دارالعلوم کیسا بنا دیا آپ نے، آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ چلاتے. اچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں دارالعلوم کو. دیکھا، اس وقت تھوڑی عمارتیں تھی، دیکھا، پھر آ کے آیا کہ صاحب یہ 5,000 روپے میں دارالعلوم کے چندے کے لیے دیتا ہوں. اس زمانے کے 5,000 روپے آج 50 لاکھ کے برابر تو ہوں گے. تو والد صاحب کہنے لگے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ دارالعلوم کا کام کیسے چلتا ہے؟ ایسے چلتا ہے. تم کو میں نہیں جانتا، میں تم کو نہیں جانتا، کہاں سے سفر کر کے تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لوگ اتنا دیتے ہیں، بلکہ میرا تو خیال یہ ہے اگر ہماری بیوروکریسی ایماندار ہو، ہماری انتظامی حکومتوں کی ایماندار ہو، تو کوئی بعید نہیں کہ جتنی یونیورسٹیاں لوگ سب مفت چلائیں گے. یہاں کے عوام اتنا دینے والے لوگ ہیں. یہاں گجرا والے جانا ہوا، وہاں برسوں سے انہوں نے یہ انتظام کر رکھا ہے. ہمارے مدرسے کے ذمہ دار ہے، چھوٹا سا مدرسہ ہے، مدرسہ تو چھوٹا سا ہے، مگر انہوں نے انتظام یہ کر رکھا ہے کہ ہسپتال جو ان کا بہت بڑا ہسپتال ہے، کئی ہزار بیمار اس میں رہتے ہیں، ان کو اور ان کے تیمارداروں کو روزانہ کھلانا کھاتے ہیں. ایک بہت بڑا اسٹاف لگا ہوا ہے کھانا پہنچانے پر. اب بیچارے گاؤں گوٹوں سے جو تیماردار آتے ہیں بیماروں کے ساتھ، وہ ان کو کیسے کھانے کا کہاں ملتا، کس طریقے سے تلاش کریں، ان کو وہیں بیٹھ کے کھانا مل جاتا ہے. سب بننے والے پاکستانی الحمدللہ. یہ دارالعلوم آپ کو جو دیکھ رہے ہیں سب پاکستانی بناتے ہیں الحمدللہ. کئی فنڈنگ باہر سے نہیں ہوتی. اگر باہر سے کہیں آتی ہے رقم تو وہ بھی پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی آتی ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو ہمارا اندازہ تو یہ ہے کہ اگر ہماری بیوروکریسی پر لوگوں کو اعتماد ہو جائے کہ یہ ہمارے پیسے کو ضائع نہیں کریں گے، تو ساری یونیورسٹیاں مفت چلا دیں گے. یہاں کے عوام سارے ہسپتال مفت چلا دیں گے. اتنا دینے والے لوگ ہیں یہاں. ایک آدمی اربوں روپے خرچہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بات لمبی ہو جاتی ہے. آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان له مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء. اب دیکھیے کیا فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے گا، افطار کروا دے، تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. مراد صغیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے بغیر توبہ کے. توبہ کر لیں تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص افطار کروا دے کسی کا روزہ تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جہنم کی آگ سے جان کی خلاصی ہو جاتی ہے. وَكَانَ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ. اور جتنا ثواب اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ملا تھا اتنا ہی ثواب اس کو روزہ افطار کرانے والے کو بھی دے دیتے افطار کرانے پر. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی تو نہیں پاتا اتنی چیز جو افطار کروا دے دوسروں کو، ہر ایک کے پاس تو اتنا کھانا نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن
او تمرۃ او شربۃ من ماء. یہ ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس شخص کو بھی جو کسی روزے دار کا افطار کروا دے پانی ملے ہوئے دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے، سادہ پانی کے گھونٹ سے. روزے دار کو آپ افطار کا وقت ہو گیا، روزہ افطار کروا دیں. میں دیکھا کرتا ہوں، ہوتا کہ ہم بسوں میں جایا کرتے تھے افطار کے وقت میں، تو بسوں میں لوگ افطار کراتے تھے، لوگ مسافروں کو کوئی پانی لے کر پہنچ گیا، کوئی کھجور لے کر پہنچ گیا. یہ کرنا چاہیے، بہانہ ہے یہ مغفرت کا. تو اور جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد کبھی اس کو پیاس کی تکلیف پیش نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے. ہر شخص جو کچھ افطاری کرا سکتا ہے کسی افطار روزے دار کی. بسوں میں ہوتے ہیں لوگ، ریلوں میں ہوتے ہیں لوگ، جہازوں میں ہوتے ہیں، جیسے بازار میں ہوتے ہیں، دکانوں میں ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں بیچارے. تو ان کی افطاری کا کام انتظام کر دیا جائے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. ایک آدمی کا افطار آپ نے کرا دیا ایک کھجور سے یا ایک پانی کے ایک گھونٹ سے، تو اس کے پورے ایک روزے کا ثواب، پورے ایک روزے کا ثواب کا کیا مطلب ہے؟ 700 روزوں کے برابر اس کو ثواب ملا تھا، وہ سب آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی نعمتوں سے مالا مال کرے، اور اس میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں جن اعمال کے، ان اعمال پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ یہ خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقل کیا ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اور اس کا ایک حصہ جو آخر میں ہے وہ پچھلے جمعہ کو بیان کر چکا ہوں کہ اپنے ملازمین اور ماتحتوں کی ڈیوٹی میں کوئی شخص کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے. اپنے ماتحتوں کی خدمت میں ڈیوٹی میں کمی کر دے تو جو شخص یہ کام کرے گا، گھر کی ملازمائیں ہوتی ہیں، کام والیاں ہوتی ہیں، مسجد مدرسے کے ملازمین بھی ہوتے ہیں، دکانداروں کے ملازمین بھی ہوتے ہیں، چپراسی ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں. ان کی ڈیوٹیوں میں اگر کمی کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کمی کرنے والے کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلا جمعہ تو انشاءاللہ رمضان میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے عافیت کے ساتھ.